ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله يعطي وأنا قاسم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بس میں سربریہ کے اندر تشریف فرما میرے دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ سب کے سامنے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کی جسارت رکھتا ہوں وہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اور اپنے پیارے محبوب کو بے شمار شان عطا فرمائی. کوئی ایسی شان نہیں تھی جو میں اپنے محبوب کے اندر نہ کی ہوں. ان کی شانوں کا چرچا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو آخری نبی بنا کر بھیجا، امام الانبیاء بنا کر بھیجا، سید الانبیاء بنا کر بھیجا، نور کی خوبی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اندر رکھی، علم غیب کی خوبی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کر دی. وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو مختار کل بھی بنا کر بھیجا. اور مختار ہونا یقین اس طرح میں آپ کو ایک دلیل سے سمجھاتا ہوں کہ مختار ہونا کس طرح خوبی ہے. ایک بندے کے اندر اختیار کے اندر ہے کہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور دوسرا بندہ کسی چیز کے اندر محتاج ہے، تو مختار زیادہ بہتر ہوگا کہ محتاج زیادہ بہتر ہوگا؟ تو یہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ مختار ہونا زیادہ بہتری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کے اندر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور کوثر کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے کوثر کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ای الخیر کلہ، کہ ہر قسم کی خیر اور ہر قسم کی بھلائی عطا کی. تو اس سے ثابت ہوا کہ مختار ہونا بھی بھلائی اور خیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختار کل بنا کر بھیجا. میں چند ایک آیات نبی اور احادیث کریمہ سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کس طرح مختار بنا کر بھیجا. ایک صحابی آتے ہیں مسجد نبی کے اندر، حضور کی بارگاہ کے اندر پیش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے روزہ تو رکھا تھا لیکن روزے کے اندر ایک ایسا کام کر بیٹھا جو روزے کو ممنوع کر دیتا ہے، روزے کو توڑ دیتا ہے. اس کا کفارہ کیا ہے مجھے بتایا، میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ایک غلام آزاد کر دو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو اتنے پیسے تو ہیں نہیں میرے پاس، اتنی دولت اور سرمایہ نہیں ہے، میں غلام تو آزاد نہیں کر سکتا. تو حضور نے فرمایا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی عرض کیا ہے کہ غریب آدمی اگرچہ میں غلام نہیں آزاد کر سکتا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کس طرح کھلاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تیسرا کفارہ یہ ہے کہ تم جا کے مسلسل 60 دن کے روزے رکھو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی عرض تو کر رکھی ہے کہ مزدور آدمی ہوں، 60 روزے رکھوں گا تو مزدوری کس طرح کروں گا، اپنا کام کس طرح کرنے جاؤں گا، اپنے بچوں کا پیٹ کس طرح پالوں گا؟ تو حضور مسکرا پڑے، کہنے لگے بیٹھ جائیں. تو اتنی دیر میں ایک اور صحابی آتا ہے، کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر آیا. کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باغ ہے، آج پہلا پھل اترا ہے، تو میری خواہش تھی کہ وہ پہلا پھل آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ لو پھل. اس صحابی کو کہنے لگے جو پہلے سے موجود تھے، کہنے لگے جاؤ مدینہ کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں جاؤ ان میں بانٹ دو، جو مدینہ کا سب سے غریب گھر ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو عرض کیا ہے مدینہ میں سب سے زیادہ غریب گھر ہی میرا ہے. تو حضور کو پھر ایک مرتبہ پھر حضور ہنس پڑے اور فرمایا جاؤ یہ کھجور کا ٹوکرا لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ، یہ تمہاری طرف سے صدقہ بھی ہو گیا، کفارہ بھی ہو گیا، تمہارے بچوں کا پیٹ بھی پال گیا. تو یہ میرے محبوب کے اختیار تھے. قرآن مجید کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. جب کہیں کہ مقدمہ آ جائے، کوئی فیصلہ کرنا ہو تو 2 گواہ مرد آئیں، وہ آ کر گواہی دیں گے. قرآن کہتا ہے 2 گواہ ہوں گے. یہ اللہ نے اصول وضع فرما دیا تھا. لیکن جب حضرت خزیمہ کی باری آئی تو ایک مرتبہ حضور علیہ السلام بازار میں نکلے باہر، ایک یہودی آیا تھا، بڑا گھوڑا تھا، بڑا تیز رفتار تھا اور بڑی اچھی نسل کا تھا. تو حضور کو وہ گھوڑا بڑا پسند آیا. تو حضور نے فرمانے لگے کہ یہودی شخص یہ گھوڑا میں آپ سے لینا چاہتا ہوں. تو قیمت طے ہو گئی، چونکہ حضور علیہ السلام خریدنے کی نیت سے باہر نہیں تشریف لائے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ یہودی شخص تم ادھر رکو، میں گھر جاتا ہوں، وہ قیمت لے کے آتا ہوں، تمہیں وہ قیمت دیتا ہوں. تو اتنی دیر میں ایک اور شخص آ گیا، اس یہودی سے کہنے لگا کہ یہ گھوڑا بیچنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے محمد رسول اللہ سے گھوڑا بیچ دیا ہے. تو
تو انہوں نے کہنے لگا کہ کتنے کا بیچا ہے؟ اس نے قیمت بتائی تو اس شخص نے کہا میں اس سے بڑھ کر قیمت دیتا ہوں، اور انسان فطرتاً لالچی طبیعت کا ہوتا ہے، تو اس نے بھی کہا اگر زیادہ پیسے آ رہے تو میں اس کو بیچ دیتا ہوں۔ ابھی بیچنے لگے تھے، اتنی دیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ قیمت اور رقم دے کر مسجد نبی میں باہر بازار میں تشریف فرما ہوئے، تو وہ دیکھا کہ وہ گھوڑا بیچنے لگا، تو حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ تیری بات طے ہوئی تھی، تو نے گھوڑا مجھے بیچنا تھا، تو اس کو کیوں بیچنے لگا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو گواہ لے کے آؤ، چونکہ بات یہودی کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف اس وقت 2 آدمی موجود تھے، کوئی تیسرا گواہ موجود نہیں تھا، تو گواہ کہاں سے آتا؟ تو اتنی دیر میں صحابی رسول اللہ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ تو اس نے جب گواہی دی تو یہودی شخص نے گھوڑا دے دیا اور چلا گیا۔ تو بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے خزامہ تو اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھا، تیرے پاس گواہی کہاں سے آئی؟ تو نے کس طرح گواہی دی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بات کا تو مان کرتا ہوں، ہم نے اللہ کے وجود کو گواہی دی ہے، گھوڑے کا سودا تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضور نے جو 2 گواہی کے اصول تھے اس کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ اگر اکیلا بھی ہوا تو اس کی گواہی کافی ہوگی۔ یہ میرے آقا و مولا کے اختیارات مصطفیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔